اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھ سے قرآن مجید سیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارا تیسرا سبق ہے۔ آیت نمبر 24 سے ہم نے سبق کو شروع کرنا ہے، تو چلیے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاء بما كانوا يعملون۔ اس لفظ پر آپ نے ایک بات غور کرنی ہے کہ حمزہ پر 2 زبر کی تنوین ہے اور اس پر چھوٹا سا میم بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ میم کیوں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جب تنوین کے بعد 2 زبر کی تنوین کے بعد آگے با آ جائے تو آپ نے یہاں پر اس کی آواز کو میم کے ساتھ چینج کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ 2 زبر کی جو آواز ہے اس کی آواز کو آپ نے میم کی آواز سے بدل کر پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ جزاء۔ اب یہ 2 زبر کی آواز تو کس طرح سے ہونی چاہیے تھی؟ اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ جزاء، لیکن ان کو ہم نے کنورٹ کر دینا ہے جزاء بما کانو نون واو پیش نو ہے، واو مدہ ہے، تو آپ نے اسے ذرا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کانو یعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما۔ لام الف زبر لا، یاسین زبر یس، لا یس، میم زبر ما، لا يسمع، عین واو پیش عو، لا يسمعو، نون زبرنا، لا يسمعون، فا یا زیر فی، یا مدہ ہے، اس لیے ہم اسے کھینچ رہے ہیں۔ فی ہا الف زبر ہا، فی ہا لغو، یہ ذرا مشکل لفظ ہے۔ لام غین زبر لغ، واو 2 زبر واو زبر وا، لغو، بعض ساتھی اس دوسری واو کو بھی کھینچ دیتے ہیں، لغو، اس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فیہا لغو، لام الف زبر لا، ولا، اس لفظ کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ تا کے بعد اگلا جو الف ہے اس پر یہ جزم لگا ہوا ہے، لیکن آپ نے یہاں پر اس کو جھٹکا لگا کے پڑھنا ہے، تأثیما ولا تأثیما۔ اب پوری آیت مبارکہ کو سنیے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما۔ نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا۔ الا قیلا سلاما سلاما، الا لام پر تشدید ہے تو آپ نے ذرا اس کو سختی کے ساتھ اور ٹھہر کر آپ نے اس کو ذرا ادا کرنا ہے۔ الا قیلا، یہاں پر لام پر 2 زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد سین حروف اخفا کا آ گیا، تو آپ یہاں پر اخفا ادا کریں گے۔ کس طرح سے؟ الا قیلا سلاما سلاما۔ جو تنوین ہے 2 زبر کی، اس کا ایک کانسیپٹ، اس کا یہ ضابطہ ہے، 2 زبر کی تنوین کا یہ ضابطہ ہے کہ جب آپ اس پر وقف کرتے ہیں تو اسے الف سے تبدیل کر کے تھوڑا سا کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ سلاما سلاما، سلاما، دیکھیں ہم نے اسے پڑھا سلامن، اسے ہم سلاما اس طرح سے نہیں پڑھ رہے، اسے ہم پڑھ رہے ہیں سلامن، اور اس پر جب ہم ٹھہر رہے ہیں، لفظ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن اس پر جب ہم ٹھہرتے ہیں تو ہم اسے کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ سلاما سلامن سلاما۔ تو یہ وہی وجہ ہے کہ 2 زبر کی تنوین وقف کی حالت میں الف سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ آیت مبارکہ کو سنیے گا۔ الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین
صاد ہمیشہ موٹے پڑے جانے والے حروفوں میں سے ہے، ہا پر کھڑا زبر ہے، آپ اسے کسی قدر کھینچ لیں گے۔ میم کے بعد الف پر مد لگا ہوا ہے اور یہ مد منفصل جائز ہے، یعنی اسے اگر لمبا کر کے پڑھیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کم بھی پڑھیں گے 4 الف سے تو تب بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ ما اصحاب الیمین، یمین میم کے بعد یا ہے، یا مدہ ہے، تو آپ نے اسے ذرا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آیت مبارکہ کو سنیے گا، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ، فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ۔ سین سیٹی والے حروفوں میں سے ہے، تو اس کے ادا کرنے میں بعض ساتھی زبان نکال کر اسے پڑھ دیتے ہیں، سا کے ساتھ اس کی مشابہت کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ سین کی سیٹی ختم کر دیں گے، اس زبان نکلنے سے اس کی سیٹی ختم ہو جائے گی۔ آپ پڑھ کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ زبان باہر نکالیں کسی قدر تو زبان کے باہر نکلنے سے سین کی سیٹی ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ لفظ درست ادا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے سین کے ادا کرنے میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ سیٹی کے ساتھ ادا ہو، اور را یہاں پر زیر ہونے کی وجہ سے باریک پڑی جائے گی۔ خا اور غاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، تو یہاں پر اکٹھے آئے ہیں، اس لیے آپ نے ذرا اس لفظ کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ اب آیت مبارکہ کو سنیے گا کس طرح سے، فی صدر مخضود، مخضود، وطلح منضود، وطلح منضود۔ نون پر آپ نے اخفا ادا کرنا ہے، غاد حروف اخفا میں سے ہے۔ 14 وہ حروف جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو آپ نے وہاں اخفا ادا کرنا ہے، ان میں سے غاد بھی ہے۔ وطلح منضود، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، جب یہ ساکن ہونے کی حالت میں آئے تو آپ نے یہاں پر اسے ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے قلقلہ کرنا، اور قلقلے کی آواز آپ کو پتہ ہے ٹکرا کر واپسی آتی ہے، منضود، اس طرح سے آواز اس کی آئے گی۔ وظل ممدود، وظل ممدود، ظا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے پڑے جانے والے حروفوں میں سے ہے۔ واو آپ کو مشدد نظر آ رہا ہے، یہ واو کی تشدید کس طرح ادا ہوگی، یہ پچھلے اسباق میں بھی میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ سورہ واقعہ کی چھوٹی چھوٹی آیات میں تقریباً آیات کے شروع میں واو ہے، اور واو پر آپ کو تشدید بھی نظر آئے گا، لیکن یہ تشدید اس صورت میں ادا کیا جائے گا جب پچھلی آیت کے ساتھ آپ اسے ملا کر پڑھیں۔ بصورت دیگر آپ نے جو اس کے اوپر صرف زبر لگا ہوا ہے اسی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ اب یہ نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا، واو یہاں پر بھی مشدد ہے، تو ہم نے اس واو مشدد کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اب ذرا اس کو ملا کر دیکھیے گا، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اس طرح سے واو پڑھا جائے گا جب آپ اس کو پچھلی آیت سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور اگر آپ صرف یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، بغیر تشدید کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اسے پڑھیں گے وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، تو با یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ آگے نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، یہ گول تا جب آپ یہاں وقف کرتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے کنورٹ کر کے پڑھتے ہیں، کثیرہ، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ جب ساکن ہونے کی حالت میں ہوں تو آپ نے انہیں ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے، مقطوعة ولا ممنوعة، ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، وفرش مرفوعة۔ را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، را ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس لیے آپ نے اس کا اعتبار کرتے ہوئے را کو موٹا پڑھنا ہے۔ واو مدہ کو یہاں کھینچ کر پڑھا جائے گا، وفرش مرفوعة۔ یہ تھا ہمارا آج کا سورہ واقعہ کا سبق نمبر 3، اس میں ہم نے آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 34 تک پڑھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے
سیکھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔